بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر حاضر ہوئے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ڈینجرس کانسیپٹ سیریز کی، جس میں ہم آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ایک ایسا تصور جو کہ امت میں انفارچونیٹلی جڑیں پکڑتا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہم تو ایک ڈیوائیڈڈ امت ہیں، ہم تقسیم ہیں، ہم مختلف قسم کے سیکٹس میں، مختلف قسم کے گروہوں میں، مختلف قسم کی سوچ میں ہم منقسم ہیں، اور ہمیں واپس ایک کرنا نعوذ باللہ ناممکن ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک تصور ہے، جس کو پورے طریقے سے پاش کرنا، ریزہ ریزہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم آج انشاءاللہ اس کو فکری طور پہ انٹلیکچولی کنسیڈر کریں گے، دیکھیں گے، اور اس میں سمجھتا ہوں رائے برابر بھی سچائی نہیں ہے اس کانسیپٹ کے اندر، لیکن ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کو بحیثیت امت ہر چیز ایک طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ ہم جانتے ہیں کچھ معاملات ہیں عقائد کے، عقیدہ کے، جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور الحمدللہ امت کا بہت بڑا حصہ اپنے عقائد کے اندر ایک ہی رائے، ایک ہی تصور کے اوپر ہے، اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہاں، آگے چل کے کچھ عقیدہ سے ریلیٹڈ کچھ فروعی چیزیں ہیں جس کے اندر لوگوں کے اختلافات ہیں، میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن پرائمریلی ہم سب ایک خدا کے ماننے والے، ایک کتاب کو پڑھنے والے، اس کے احکام کو لینے والے، ایک رسول کی سنت کی پیروی کرنے والے، ٹھیک ہے، ایک کعبہ کے چکر لگانے والے اور اس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھنے والے۔ تو ہمیں جوڑنے والی چیزیں بے تحاشا زیادہ ہیں، جو کہ ہمارا کامن ڈینومینیٹر ہیں، اور ہمیں تقسیم کرنے والی بہت تھوڑی ہیں، لیکن میں ان کی طرف آتا ہوں۔ تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ ہر چیز کے اوپر؟ بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر آپ سب سے پہلے اس ڈسکشن میں یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے اندر ایک ڈفرنس آف اوپینین، اختلاف رائے کا پورا کانسیپٹ موجود ہے، اور آپ مانیں گے نہیں کہ اسلام نے اس کانسیپٹ کو ڈسکریج بھی نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں آج، جو کہ ایک صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں دیکھیں جس دن الاحزاب کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اس دن جب وہ ختم ہوئی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز یہاں پہ نہ پڑھے، بلکہ بنو قریظہ پہنچ کے پڑھے۔ آپ کو پتہ ہے بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ جو ہے نا دھوکہ کیا، ہمارے ساتھ فریب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو ان کے ساتھ ٹریٹی تھی، جو معاہدہ تھا، اس کو توڑا، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بلکہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کہیں گے، جو لکھا ہوا تھا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو تدبیر تھی، جو انہوں نے نعیم کو بھیجا، اور انہوں نے جا کے قریش کے اور بنو قریظہ کے بیچ میں بہت ہی اچھے طریقے سے پھوٹ ڈلوائی، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہوا۔ بہرحال جب الاحزاب ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی صحابہ کو روانہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کے پڑھنی ہے۔ صحابہ روانہ ہو گئے، راستے میں مغرب کا ٹائم داخل ہونے لگا، عصر کا وقت قضا ہو رہا تھا۔ صحابہ دو گروہوں میں بٹ گئے، اور کہا، آدھوں نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد یہ تھی کہ آپ جلدی کرو اور کوشش کرو پہنچنے کی، یعنی ایک فیگوریٹو سینس میں کہا تھا، لیکن اب جب عصر آ گئی ہے اور عصر قضا ہونے والی ہے تو ہمیں عصر پڑھنی ہے۔ اور باقیوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ہم وہیں پہنچ کے پڑھیں گے۔ جب یہ واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی ان دونوں میں سے غلط نہیں کہا، اور کچھ روایات کے مطابق انہوں نے کہا کہ جس کو میری بات سمجھ میں آ گئی اس کو 2 نیکیاں مل گئیں، جس کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو 1 نیکی مل گئی۔ تو دیکھیں، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے بہت ہی کلیئرلی کہ اسلام کے اندر بے تحاشا معاملات کے اندر کیونکہ انٹرپریٹیشن کی، تشریح کی گنجائش ہے، تو اس کے اندر ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف ایک جائز اختلاف ہے، اور وہ اختلاف ایک خاص فریم ورک کے اندر ہوگا، ایک قانونی فقہی فریم ورک کے اندر ہوگا، جس کے اندر دلیل کو دلیل کے ساتھ آپ سمجھیں ناپا جائے گا، دیکھا جائے گا، اور کبھی کسی ایک کو شاید ایک دلیل قوی لگے، کسی دوسرے کو دوسری دلیل قوی لگے۔ تو یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی، اس کے دوران
حضرت عمر ان کی بات مانتے تھے، حالانکہ وہ کچھ معاملات میں جیسے 3 طلاقوں کا معاملہ تھا اور اس قسم کے معاملات تھے، اس میں ان کی اپنی اپینین کچھ اور تھی، جو کہ اس سے پتہ لگا کہ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے پھر اپنی اپینین امپلیمنٹ کی. لیکن یہ کوئی لڑائی جھگڑے یا کسی قسم کی فرقہ واریت کا باعث تو نہیں بنا. تو یہ ایک چیز ہم پہلے سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے. اب جب میں یہ بات کہتا ہوں تو ہم ایک اور چیز بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں کیا ویسٹ میں اختلافات نہیں ہیں؟ مطلب کون سی چیز ہے، آپ امریکہ کو لے لیں، وہاں پہ ان کی اس وقت تو بہت ہی برے حالات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تو وہ بالکل جو ہے نا 2 پارٹیاں آپس میں ہر چیز کے اوپر متصادم ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اوور آل بھی پچھلے آپ 20-30 سال کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اگر ہم بات کریں سٹیم سیل ریسرچ کی تو وہ ایک چیز کے اوپر ایک اس پہ نہیں آ سکے. اگر ہم بات کریں ایبارشن کی تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وہ پرو چوائس اور پرو لائف گروپس ہیں جو کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور اکثر ریپبلکن ایک کی سپورٹ اگر کرتے ہیں تو ڈیموکریٹس دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی وہاں پہ عراق کی جنگ ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں نے اس کے بھی خلاف تھے، سڑکوں پہ نکل آئے. وہاں پہ ٹیکسیشن کی بات ہوتی ہے تو ایک پارٹی آتی ہے اور ٹیکسز کم کرتی ہے تو دوسری آ کے ٹیکس بڑھا دیتی ہے. تو مطلب کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ بیسک ہیلتھ کیئر جس کو اوباما کیئر کے نام سے کہا گیا، وہ اوباما نے آ کے بڑی مشکل سے پہلی دفعہ امریکیوں کو ہیلتھ کیئر کی ایک جو ہے نا آپ کہہ لیں ایک حق دیا کہ ہر امریکی کو حق ہے. تو ریپبلکنز آئے، ٹرمپ آیا اپنے پچھلے دور کے دوران، اس نے اس چیز کو ختم کر دیا. تو مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جب ایک قوم کو اختلاف رائے کرنے کا ٹول پتہ ہو کہ ہم نے کیسے ختم کرنا ہے، ان کے پاس ایک میتھڈ ہو اس کا، تو پھر یہ جھگڑے وغیرہ کبھی بھی آپ کے لیے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے. تو ہم جانتے ہیں کہ ویسٹ میں انہوں نے جو طریقہ نکالا وہ جمہوریت کا طریقہ ہے. وہ لوگوں کو جن کی کیا اپینین ہے، ریپرزینٹیٹیوز لوگوں کے جو ہوتے ہیں ان کو گن لیتے ہیں اور جس طرف زیادہ ہوتے ہیں اس طرف ان کو لے لیتے ہیں. اب ہمارا مسلمانوں کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے. مسئلہ آج یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے اور اس فریم ورک سے جس کے اندر وہ طریقہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے ہم اس سے نکل گئے ہیں، ہم اس سے دور ہیں اور ہمیں واپس اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمارا فریم ورک کیا ہے؟ ہمارا فریم ورک اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کے اندر، جس میں وہ فرماتے ہیں سورہ نساء کی 59 آیت ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی جو کہ تمہارے اوپر اقتدار میں ہیں، اول الامر جو تمہارے اوپر لیڈرز ہیں، اتھارٹی میں ہیں. اب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اختلاف رائے، پہلے تو اختلاف رائے آئے گا نہیں یا کم آئے گا کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کو فالو کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بیچ سنت اپنی چھوڑ کے گئے، حدیث کا ذخیرہ چھوڑ کے گئے آپ اس کو، اور اس کے بعد پھر ان کے معاملے میں کہ اپینین کون سی ہوگی، فائنل فیصلہ کس کا ہوگا، تو یہ میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے. ایک آئیڈیل خلافت کے اندر انشاءاللہ اس طرح ہوگا کہ جو معاملات ذاتی ہیں تو اس کے اندر آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان مختلف اپینینز میں سے کون سی چنتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. تو آپ جو ہے نا نماز یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں، آپ یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن جو کلیکٹیو معاملات ہیں جس سے کہ امت کی وحدت اور امت کی یونٹی جو افیکٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ظاہر ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیں اس بات کو ایک میں سمپل مثال سے اگر سمجھاؤں تو کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جی گاڑی جو ہے نا رائٹ طرف سڑک کے چلانی ہے یا لیفٹ طرف چلانی ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے؟ آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایک انتشار پھیلے گا. تو وہاں پہ ایون تو یہ ایک اسلامی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ لیڈر کو اور ہر دنیا کے لیڈر نے وہاں پہ اڈاپٹ کیے، اور کسی بھی صورت کوئی دوسری اپینین اس میں نہیں ہو سکتی کہ کوئی بندہ آ جائے اور کہہ دے کہ نہیں میرے ملک میں گاڑی جو ہے نا لیفٹ سائڈ پہ چلتی ہے روڈ کے، لیکن میں تو رائٹ سائڈ پہ چلاؤں گا. اس کو جرمانہ کیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اس پہ پابندی لگائی جائے گی، اس کا لائسنس کینسل کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو پبلک افیئرز ہیں، جو پبلک گڈ کے میٹرز ہیں، اس کے اندر ہرگز یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اپنی مرضی کریں. اور ایسے بے تحاشا میٹرز ہیں ہم جانتے ہیں جو کہ پبلک سے ریلیٹڈ ہیں، تو جو کہ مسلمانوں کے کامن میٹرز ہیں، جو کہ آپ کے انڈیویجول پرسنل نہیں ہیں، تو ان کے اندر جو ہے اب ان کے اندر جب اختلاف رائے ہوگا اور کچھ امت سمجھے گی کہ یہ زیادہ قوی تکڑی دلیل ہے اور باقی سمجھیں گے کہ یہ ہے، تو وہاں پہ کیا پرنسپل ہے بھئی؟ وہ فقہی قاعدہ بڑا سمپل ہے، الامر امام یرفع خلاف.
تو امام کا جو امر ہے، الامر الامام، امام کا جو امر ہے وہ یرفع، وہ اٹھا دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے خلاف کو، اختلاف کو. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ ہے، یہ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق ہمارے لیڈر کو دیا ہے. اور ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ ظاہر ہے جو چیزیں کلیئرلی قرآن و سنت کی چیزیں ہیں اس کے اندر ظاہر ہے اس کے پاس بھی کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے. لیکن ان چیزوں کے اندر جہاں پہ آپ کے پاس تشریح کی گنجائش ہے، جہاں پہ انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہے، اس میں آپ اس کی اپینین کو فالو کرنے کے پابند ہیں. یہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ ایسا ہوگا تو ایون پرائیویٹلی بھی پھر آپ کو اس چیز کو فالو کرنا ہوگا. اور یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے اس پورے ڈویژنز وغیرہ والی چیز کو ختم کرنے کا. اچھا، کچھ لوگ پھر بھی کہیں گے کہ نہیں جی دیکھیں ہمارے تو اتنے فرقے ہیں اور اتنے ہمارے مسائل ہیں اور اتنے مختلف اپینینز ہیں. اس میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو اہل تشیع والی ڈویژن ہے، اس کو نکال کر اگر آپ دیکھیں تو غالباً تمام کے تمام فرقے تب بنے ہیں جب یا تو خلافت ڈسٹرائے ہو چکی تھی، اور یا خلافت کچھ علاقوں میں جب اس کا کنٹرول لوز ہوا اور وہاں پہ موقع ملا استعمار کو آ کر اور مسلمانوں کے درمیان ڈویژنز ڈالنے کی. تو جب کوئی یہ بات سمجھ جائے تو اس کو سمجھ میں آئے گی کہ اچھا، تو اس کو اگر واپس بھی لانا ہے تو ہمیں پہلے اسلام کے نظام یعنی خلافت کو واپس لانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم مسلمانوں کی یونٹی کے اوپر کام کر سکیں گے. بغیر اس کے ایسا نہیں ہوگا. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو دیکھیں موٹے موٹے ایشوز ہیں نا مسلمانوں کے، اس میں اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ میرے سننے والوں میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا جو کہ کہے گا کہ سود جو ہے نا وہ کوئی جائز چیز ہے اور آج ہمارے ملک میں امپلیمنٹڈ ہے. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہ زکوٰۃ کو نہ مانتا ہو. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہ یہ نہ جانتا ہو اور مانتا ہو کہ مسلمانوں کی خلافت ایک ہوتی ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ایک ہوتا ہے. اسی طریقے سے کون ہوگا آج مسلمانوں میں جو کہ کہے کہ ہمیں کفار کا دوست بننے کی اجازت ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی اجازت ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ ہوگا. اسی طریقے سے کیا ہم مسلمان یہ نہیں جانتے کہ یہ جو ورلڈ بینک اور IMF جیسے استعماری ادارے ہیں یہ ہمیں لوٹنے کے لیے ہیں، ہمیں ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے؟ یا ہم یہ نہیں جانتے کہ یونائٹڈ نیشنز ایک طاغوتی ادارہ ہے جس کے پاس جانے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے معاملات اور اپنی جو سوورنٹی ہے، اپنا جو اختیار ہے، اپنی جو سبیل ہے، ہم اس کے حوالے کر رہے ہیں، اس کو راستہ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے اوپر اپنی مرضی کے فیصلے کریں. تو میرا نہیں خیال کہ بڑے معاملات کے اندر مسلمانوں میں کہیں پہ بھی کوئی ڈویژن پائی جاتی ہے، بلکہ جیسا بتایا یہ کچھ اختلافی معاملات ہیں جس کے اندر اگر ڈویژن ہے تو وہ ڈویژن ہرگز ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور نہ کرے کہ مسلمان یونائٹ نہیں ہو سکتے، مسلمان ایک نہیں ہو سکتے. نہیں، انشاءاللہ مسلمان ضرور دوبارہ یونائٹ ہوں گے. یہ میری اور آپ کی انشاءاللہ کاوشوں سے ہوگا. اور میں ختم کرنا چاہوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی یعنی اسلام کو مضبوطی سے ایک ہو کر تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو ہم انشاءاللہ تفرقے میں پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈفرینس آف اپینین، اختلاف رائے جن چیزوں کے اندر جائز ہے ان کے اندر ہو سکتا ہے، اور اختلاف رائے کو ختم کرنے کا جو میکینزم اسلام نے دیا ہے اس کے اندر ہمارا جو امام ہے، ہمارا جو ایک خلیفہ ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے اور وہ اس اختلاف رائے کو ختم کرے گا جن چیزوں میں وہ سمجھے گا کہ وہ ہمارے لیے ایز اے سوسائٹی، ایز کلیکٹیولی رہنے کے لیے ضروری ہے. جزاک اللہ خیر.